السلام علیکم، گڈ مارننگ، آداب۔ آج دو تین موضوع پہ بات کرنی ہے اور شروع کرتے ہیں ایک پارٹی سے جہاں پہ میں تھا سڈنی میں 2 4 روز پہلے۔ تو وہاں پہ ایک ٹیبل پہ بیٹھا تھا تو بات ہو رہی تھی پاکستان میں جو کرپشن ہے اس پہ۔ تو یقیناً اس میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو اس کی مذمت نہ کرے، نکتہ چینی نہ کرے، لیکن جو صاحب ایک زیادہ بول رہے تھے، جو یوں سمجھیں کہ تقریر کر رہے تھے، اور جو سڈنی میں آئے تھے، آسٹریلیا میں آئے تھے آج سے تقریباً 40 سال سے بھی زیادہ ہو گئے ایز اے اسٹوڈنٹ، تو انہوں نے فرمایا کہ جی کرپشن تو دیکھیں نا یہاں پہ بھی ہے اور امریکہ میں بھی ہے، ہر جگہ کرپشن ہے۔ تو میں نے پھر اعتراض کیا، میں نے کہا جی دیکھیں، یہ ان کو پاکستان کے ساتھ آپ نہ ملائیں، یہ جو ہے بہت بڑی غلطی ہم کرتے ہیں کہ یہ دونوں کو ساتھ جوڑ کے، اور اس سے جو تقویت ملتی ہے پاکستان میں جو کرپشن ہے اس کو، کہ پھر وہ لوگ یا عام پاکستانی کہتا ہے کہ یار دیکھو وہ وہاں پہ 40 سال سے اور کہہ رہا وہاں بھی کرپشن ہے، تو گویا کہ ہر جگہ کرپشن ہے۔ تو یہ بات جو ہے بہت ہی قابل اعتراض ہے، اور میں پہلے بھی اس پہ اعتراض کر چکا ہوں، اور یہ ان دونوں کو ساتھ ملانا، یعنی مغربی جو جمہوری ممالک ہیں ان کو، اور پاکستان یا تھرڈ ورلڈ میں جو کرپشن ہے اس کے ساتھ، یہ بہت بڑی نہ صرف کہ یہ غلط بات ہے بلکہ یہ گمراہ کرتی ہے لوگوں کو، اور جو لوگ واقف نہیں ہیں مغربی ملکوں کے معیار سے، وہ پھر اس سے غلط جو ہے نتیجہ نکالتے ہیں، اور پھر بات یہ ہوتی ہے کہ سب ایک جیسے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ چلیے اس پہ میں ایک دفعہ اور بات کروں گا شاید اگلی دفعہ ہی، اور یہ کافی امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ لیکن شروع کرتے ہیں اس سے کہ کل ہی یہاں پہ جو آسٹریلیا کا جو دوسرا سب سے بڑا جو صوبہ ہے وکٹوریا، جس کا کہ کیپٹل ہے میلبرن، یعنی سب سے بڑا تو ہے نیو ساؤتھ ویلز جس کا کیپٹل ہے سڈنی۔ تو میلبرن اور وکٹوریا کے میں جو پریمیئر یعنی چیف منسٹر تھا، وہ ابھی 1 سال پہلے تیسرا الیکشن جیتا اور کافی مقبول۔ وہاں پہ ان کی جو میعاد ہوتی ہے 4 سال کی، تو 8 سال ہو چکے تھے، پھر الیکشن میں کھڑا ہوا اور پھر وہ جیتا، تو اس کے پاس 2026 تک وہ رہ سکتے تھے۔ اور اچانک وہ کل اس نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس نے کہا کہ جی میں استعفیٰ دے رہا ہوں، کل 5 بجے شام کو، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی اور 2 بیٹے کھڑے تھے، اور کہا کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں اس لیے کہ میں اب تھک گیا ہوں، اور یہ جو کام ہے میرا، اس میں بہت زیادہ توجہ دینی پڑتی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میں اس وقت تک یہ کام کھینچوں جب تک کہ میں یہ ناپسند ہو جائے مجھے یہ کام۔ میں اس سے پہلے ہی میں جا رہا ہوں، اور میں اپنے فیملی کو وقت دینا چاہتا ہوں، اور وہ چیزیں کرنا چاہتا ہوں جس کا مجھے شوق ہے، جس میں کہ گولف کھیلنا اور کتابیں پڑھنا۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا، اور آج جو ہے ان کی پارٹی جو ہے ان کی ریپلیسمنٹ ایز پریمیئر وہ لیں گے، انتخاب کریں گے۔ اچھا، اس سے پہلے 1999 میں ایک تھے ڈپٹی پرائم منسٹر، اور کافی مشہور تھے وہ بھی، ٹم فشر کے نام پہ۔ انہوں نے بھی سڈنلی اناؤنس کیا کہ جی میں اب استعفیٰ دے رہا ہوں اس لیے کہ میں اپنے فیملی کو ٹائم دینا چاہتا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے جو آٹسٹک بھی ہے، تو میں ان لوگوں کو وقت نہیں دے سکا۔ پھر انہوں نے استعفیٰ دے کے پھر اپنے فیملی کے ساتھ وقت گزارا، پھر اس کے بعد سے کچھ چیریٹی کا کام کیا۔ تو یہاں پہ لوگ سیاست میں اسی طرح کرتے ہیں، اور کوئی بھی الزام لگے استعفیٰ دے دیتے ہیں۔ اس پہ میں اگلی دفعہ بات کروں گا جو یہاں پہ سڈنی میں ہو چکا ہے۔ کوئی بھی الزام لگے، ایک یہاں پہ پریمیئر تھے جو ایک شراب کی بوتل انہوں نے گفٹ لی تھی اور وہ بتانا بھول گئے تھے، تو انہیں پھر استعفیٰ دینا پڑا تھا۔ تو یہ رہی معیار کی بات۔ اچھا، اسی سے وہ نکلتی جلتی ہے بات ایک کہ جو کہتے ہیں ڈائناسٹک پالیٹکس، جو خاندانی سیاست، جو پاکستان میں بہت عام ہے، اور لوگوں کو اس سے نفرت بھی ہے، لیکن پھر وہ ووٹ بھی دیتے ہیں انہی کو۔ تو پہلی بات تو یہ کہ میں اسے سخت ناپسند کرتا ہوں۔ اب دیکھیں، پچھلے دنوں شہباز شریف تھے وزیر اعظم، تو ان کا بیٹا تھا وزیر اعلیٰ
اور ان کی بھتیجی پارٹی کی چیف آرگنائزر، پھر اب نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں. بہرحال یہ سارا پاکستان کا جو سلسلہ ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. اس کی مذمت بہت ہوتی ہے لیکن پھر ووٹ لوگ انہی لوگوں کو دیتے ہیں. اور ایک خاص پارٹی میں یہ اپنا لمیٹڈ نہیں ہے، یہ تقریباً ہر پارٹی میں ہے. اور نہ صرف یہ پاکستان میں، یہ رجحان انڈیا میں ہے، یہ رجحان سری لنکا میں ہے، یہ بنگلہ دیش میں ہے، یہ وہاں انڈونیشیا میں ہو چکا ہے، برما میں ہے. تو یہ تھرڈ ورلڈ کا ایک رجحان ہے. اس کی میں مذمت ضرور کرتا ہوں، لیکن یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ ملک ویسے ہی چلے گا جیسے وہاں کے لوگ ہوں گے. تو لوگ ایسی سیاست کو پسند کرتے ہیں اور انہیں ووٹ دیتے ہیں تو پھر یہ آگے آتے ہیں. اچھا، اب اس سے پھر آگے چلتے ہیں تھوڑا. وہ یہ ہے کہ ہر حکومت جھوٹ بولتی ہے. جس طرح کہ میرے خیال میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا دنیا میں، نہ گزرا ہوگا نہ اب ہوگا، جو یہ کہہ سکے کہ زندگی میں اس نے کوئی جھوٹ نہیں بولا. چھوٹا موٹا جھوٹ لوگ بولتے ہیں اور کچھ بڑے جھوٹ بولتے ہیں، اور کچھ جو ہیں جسے انگلش میں کہتے ہیں کہ کمپلسیو لائر ہوتے ہیں، وہ مستقل جھوٹ بولتے ہیں، ان کی سیکنڈ نیچر ہوتی ہے جھوٹ بولنا. اسی طرح حکومتیں ہیں. ہر حکومت کو کبھی نہ کبھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے یا بولنا چاہتی ہے یا بولتی ہے. لیکن کچھ حکومتیں ہوتی ہیں جو سچ کبھی بولتی ہی نہیں، وہ ہر وقت جھوٹ بولتی ہیں، لائک کمپلسیو لائرس. تو اس میں ہر وہ حکومت ہے جو کہ آمریت ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے. اس لیے کہ ڈکٹیٹرشپ کو اپنی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے بہت جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اور وہ جھوٹ لگاتار بولتے رہتے ہیں، نہ صرف اپنی عوام سے بلکہ ساری دنیا سے. اس میں ساری جو عامر حکومتیں یعنی ڈکٹیٹرشپس ہیں وہ شامل ہیں. اچھا، ڈیموکریٹک گورنمنٹس کو مشکل یہ ہوتی کہ جھوٹ اگر وہ بولیں بھی تو وہ جھوٹ پکڑا جاتا ہے، چونکہ وہاں پہ پریس آزاد ہوتا ہے، لوگ انویسٹیگیٹو جرنلزم کرتے ہیں. تو جھوٹ پکڑا جانے پہ بہت ایمبیرسمنٹ ہوتی ہے، لیکن جھوٹ کبھی کبھار وہ بول دیتے ہیں، خاص کر بین الاقوامی مسائل پہ. لیکن میں بڑے جھوٹ کا آپ کو ابھی 2 ایگزامپلس دیتا ہوں. شاید پہلے بھی کسی سیگمنٹ میں ذکر کیا تھا کہ سوویت یونین کے بارے میں امریکہ نے 1979 میں کہا تھا کہ اس نے اپنی فوجی جمع کی ہے افغانستان کے بارڈر پہ، اور یہ وہاں پہ حملہ کرنے والا ہے. یہ 1979 کے اینڈ پہ، دسمبر کی بات ہے. کارٹر کی گورنمنٹ تھی امریکہ میں، اور روس میں تھی سوویت یونین کی گورنمنٹ، اور میرے خیال میں بریژنیو صاحب تھے وہاں کے لیڈر، یہ اندروپوف. تو روس نے کہا کہ بہت بڑا جھوٹ ہے، امریکہ یہ ہمارے پہ الزام لگا رہا ہے. لیکن امریکہ نے جو کہا تھا صحیح نکلا، اور روسی فوجیں کرسمس والی رات کو، میرے خیال میں 1979 کی دسمبر 25 کو افغانستان میں گھس گئے، اور پھر وہاں کے صدر کو قتل کر کے اپنا پٹھو وہاں پہ ایک صدر بیٹھا ہے، ببرک کارمل. اسی طرح سے اوکرین میں جب وہ فوجی مشقیں ہو رہی تھی اس کے سرحدوں پہ، اور بیلاروس میں روسی فوجوں کی بڑی زبردست مشقیں ہو رہی تھی، پتہ نہیں 30,000 شاید فوجی جمع تھی، اور امریکہ نے کہا کہ یہ اوکرین پہ حملہ کرنے والا ہے. تو روس نے کہا یہ جھوٹ ہے جی، ہم تو اپنا فوجی مشقیں کر رہے ہیں، اور یہ امریکہ جو ہے فضول ہمارے خلاف الزام لگا رہا ہے. اور پھر وہی ہوا کہ انہوں نے حملہ کیا. اسی طرح چین جو ہے وہ بھی کر چکا ہے اور کرتا رہتا ہے. ایک جو نقشہ چائنا نے بنایا تھا سمندر کا اپنے، وہ چائنا کا وہ کہتے ہیں 9 ڈیش لائن، جو اس نے آج سے میرے خیال میں 15 سال ہو گئے ہوں گے شاید. وہ نے کہا کہ جی وہاں پہ اس نے کچھ جزیروں پہ قبضہ تو پہلے ہی کر لیا تھا، لیکن وہاں پہ کچھ حرکتیں شروع کی. پھر اس نے اس لائن کو کہا کہ ہماری لائن ہے. اور پھر جب پڑوسی ملکوں نے اور امریکہ نے بھی اس پہ اعتراض کیا، تو اس نے کہا جی ہم نے یہاں پہ کوئی اڈے وغیرہ نہیں بنانے، اس کو ہم نے ملٹرائز نہیں کرنا، یہ سویلین ہے اور یہ ہمارا علاقہ ہے. جہاں تک رہی اس کے دعوے کی بات، تو کئی ملک مل کے جب گئے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، تو انہوں نے فیصلہ چین کے خلاف دیا. صاف انہوں نے کہا کہ چین کا یہ دعویٰ غلط ہے، لیکن چین نے کہا کہ جی ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے. بہرحال، تو ابھی جو میں جھوٹ کی بات کر رہا تھا، چائنا نے کہا تھا کہ ہم نے یہاں پہ کوئی فوجی تنصیبات ہم نہیں بنائیں گے، لیکن پھر یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ وہ بناتا گیا. اور اب جیسے کہ سب کو پتہ ہے کہ یہ کافی سارے جزیرے اس نے مصنوعی بھی بنائے ہیں، اور جو پرانے چھوٹے موٹے جسے اٹولز کہتے ہیں، وہ بڑھا کے انہوں نے فوجی جہازوں کے لیے وہاں پہ رن ویز اور بہت
زبردست تنصیبات بنائے ہیں، اور پھر جو پڑوسی ملک ہیں جس میں فلپینز، ویتنام وغیرہ، ان کے لیے وہاں کا آنا جانا بند کر دیا ہے۔ تو یہ رہی جھوٹ کی بات۔ اچھا، اب جو ہیں ڈیموکریٹک گورنمنٹس، جیسا کہ اب میں نے کہا کہ ان کا جھوٹ اگر وہ بولیں بھی تو وہ چھپتا نہیں ہے، جیسے کہ ویتنام میں ما لائی مسکر، یا پھر وہاں پہ ابو غریب جو جیل میں بغداد کے جو ہوئی تھی، سخت زیادتیاں کی تھی، اور اسی طرح سے جو افغانستان میں ہوئی ہیں، بلکہ آسٹریلیا کا ایک بہت ہی ڈیکوریٹڈ سولجر، یہاں کی جو ایلیٹ یونٹ ہے ایس اے ایس، اس کا جو ایک میرے خیال میں میجر تھا، اس کے بارے میں یہاں کے اخباروں نے انکشافات کیے کہ اس نے وہاں پہ معصوم لوگوں کا اپنا قتل کیا تھا، اور وہ کیس چلا، اور وہ وہاں پہ اب اس کی بڑی یہاں پہ بےعزتی ہو رہی ہے، اور شاید وہ اس کے جو جتنے تمغے ہیں وہ شاید میرے خیال میں چھین لیے ہیں یا چھین لیے جائیں گے، شاید اور بھی کارروائی اس کے خلاف ہو۔ اچھا، اب ایک اور مسئلے پہ آتے ہیں جو آج کل خبروں میں ہے، ناگورنو قرباخ کا، جو آذربائیجان اور آرمینیا کا جو جھگڑا ہے۔ تو وہاں پہ تقریباً 30 سال کی جو ایک جو سلسلہ چل رہا تھا، جس میں کہ آذربائیجان کے اندر ایک انکلیو ہے، یعنی ایک علاقہ ہے جو ناگورنو قرباخ، اس کی جو تاریخ ہے اس میں گئے بغیر کہ آبادی وہاں کی آرمینینز ہے، اور آرمینین جو ہیں اور ان کے آذربائیجانی کی بہت ہی تاریخی ان کا جھگڑا ہے۔ تو وہ اس پہ آرمینیا نے اپنا ملٹری کنٹرول نہ رکھا تھا، اور ابھی سے میرے خیال میں 3-4 سال پہلے آذربائیجان نے، جس کے پاس کافی گیس اور آئل ہے اور پیسے ہیں، اس نے کافی ترکی اور ملکوں کی مدد سے کافی فوجی اسلحے جب جمع کر لیے، تو اس نے پھر وہاں پہ اپنا کنٹرول واپس لینے کے لیے پہلی ایک اوفینسو کیا، اس میں کافی حد تک کامیاب تھا، پھر ایک صلح ہو گئی اور وہ چلتی رہی، اور پھر ابھی 3-4 روز پہلے آذربائیجان نے پھر ایک اوفینسو کیا، جس میں کہ اس کی پوری کامیابی ہوئی، اور ناگورنو قرباخ واپس اب آ گیا ہے آذربائیجان کے کنٹرول میں۔ اب جو تاریخی پس منظر کو بھی ابھی چھوڑتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہ کون حق ہے اور کون صحیح ہے اور درست ہے اور کون غلط ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن جو میں کہنا چاہتا وہ یہ کہ آیا بین الاقوامی جھگڑے صلح کے ٹیبل پہ حل ہوتے ہیں یا جنگی میدان میں؟ تو یہ کہنا بڑا فیشنیبل ہے کہ جی سارے جھگڑے جو ہیں وہ آخر میں بات چیت سے ہی حل ہوتے ہیں۔ حقیقت ایسی نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ جس کا ڈنڈا اس کی بھینس، اور جو طاقتور ملک یا جو طاقتور سائیڈ ہوتی ہے وہ فاتح ہوتی ہے، اور مسئلہ ختم اسی وقت ہوتا ہے جب کہ ایک سائیڈ کی فتح ہو جائے۔ اور ابھی یہ صاف آپ کے سامنے ناگورنو قرباخ کا مسئلہ ہے، یہ 30-35 سال سے تو یہ بالکل گرم تھا، اور کتنے مذاکرات ہوئے جس میں کہ روس بھی تھا، پھر فرانس بھی تھا، امریکہ بھی تھا، لیکن اس کا حل اسی وقت ہوا جب ایک سائیڈ کی شکست ہوئی اور ایک کی فتح۔ غلط یا صحیح وہ اور بات ہے۔ اور اسی طرح سے اور بھی ہیں جو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن یہ ایک ماؤ کا بڑا مشہور قول ہے، اور یہ عام طور سے سب کو پتہ ہے کہ طاقت کا سرچشمہ، یعنی آل پاور گروز آؤٹ آف دا بیرل آف اے گن۔ اور ایک مشہور واقعہ ہے اسٹالن سے کہ جب جرمنی کی شکست ہو رہی تھی اور بات چیت ہو رہی تھی کہ آئندہ کیا ہوگا، کیا سسٹم بنے گا یونائٹڈ نیشنز وغیرہ کے سلسلے پہ، تو وہاں پہ یہ ٹرومن اور ٹرومن میرے خیال میں اس وقت وہ روزویلٹ تھے، امریکہ کے صدر، روزویلٹ، چرچل انگلینڈ کے، اور اسٹالن۔ تو چرچل نے کہا کہ جی پوپ کو بھی ہمیں شامل کرنا چاہیے جو آخری جو مذاکرات ہوں گی اور جو فائنل جو سیٹلمنٹ ہوگا اس میں۔ تو اسٹالن نے پوچھا کہ پوپ کے پاس کتنی فوجیں ہیں؟ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جن کے پاس فوج ہے ان کے پاس ڈیسائسو پاور رہے گا، اور جو حقیقت بھی دنیا کی کچھ ایسے ہی ہے، حالانکہ پہلے کے مقابلے میں کافی امپرومنٹ سب ہو گئے ہیں۔ تو اب آپ لے لیں کشمیر کا مسئلہ، وہ بھی اٹکا ہوا ہے، حل نہیں ہو رہا۔ یہ سیدھی سی بات ہے کہ اگر پاکستان کے پاس فوجی طاقت ہوتی تو اب کشمیر پاکستان بن چکا ہوتا۔
اور وہ نہ بنا نہ اس کے آثار ہیں، اس لیے کہ پاکستان کے پاس ایسی کوئی طاقت فوجی ہے نہیں ہے کہ وہ کشمیر کو، چاہے وہ حق بجانب ہے یا نہیں وہ اور بات ہے، لیکن یہ تو عام طور سے سب کو پتہ ہے کہ کشمیر میں ایک بہت ہی اسٹرانگ سینٹیمنٹ ہے انڈیا سے آزاد ہونے کا، پہلے پاکستان سے میں شامل ہونے کا بھی تھا، لیکن اب چلیں آزادی کی بھی اگر بات کر لیں ہے، لیکن وہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اسی طرح سے آپ لے لیں ایسٹ پاکستان کا تھا، وہ اگر انڈین فوجی مداخلت اگر نہیں ہوتی تو وہاں پہ وہ جھگڑا جو ایسٹ پاکستانیوں کا یعنی بنگالیوں کا پاکستان کے سینٹر کے خلاف یا ویسٹ پاکستان کے خلاف وہ چلتا رہتا، پتہ نہیں 10 سال 20 سال، جو بھی بڑی وہ تکلیف ہوتی، نہ وہاں کے لوگوں کو بہت نقصانات ہوتے، ہر طرف نہ لوگ مارے جاتے، لیکن یہ جھگڑا ختم نہیں ہوتا۔ انڈیا کی مداخلت ہوئی، انڈیا کے پاس طاقت تھی تو اس نے بنگلہ دیش کو آزاد کروا دیا۔ اسی طرح سے سری لنکا میں LTTE کا بہت غلبہ تھا اپنے علاقے میں، اور مذاکرات کی آفر ہوتی تھی وہ اسے ٹھکراتے تھے، بعد میں وہاں کی فوج نے ایک آفینسو کر کے پوری طرح سے اسے کچل دیا اور ختم کر دیا۔ تو یہ ہے۔ اچھا، عراق کا آپ لے لیں کہ کویت کا مسئلہ تھا، امریکہ نے کویت کو آزاد کرا دیا اور وہ بات ختم ہو گئی، لیکن کچھ بات ادھوری رہ گئی تھی جس کی وجہ سے پھر بعد میں ایک جنگ اور ہوئی۔ بوسنیا کا آپ مسئلہ لے لیں، بوسنیا کا یہ مسئلہ چلتا رہتا، اگر کلنٹن نے نیٹو کی ایئر فورس کو استعمال کر کے سربیا کے خلاف بمباری نہ کی ہوتی۔ اسی طرح کوسوو ہے، تو یہ سارا اس لیے ہو سکا کہ امریکہ نے یہ بوسنیا اور کوسوو کی اگر بات کریں کہ امریکہ نے فوجی مداخلت کی بوسنیا اور کوسوو کے مسلمانوں یا لوگوں کے حق میں، اپنی فوجی طاقت کا استعمال کیا، سربیا کی شکست ہوئی، تب جا کے وہاں پہ کامیابی ہوئی۔ یہی کہانی ہے ویتنام کی اور افغانستان کی بھی۔ ویتنام کی وہ جو تو ہیں تصویریں کہ امریکی فوجی اور امریکہ کے جو حامی لوگ کس طرح سے امریکن ایمبیسی کے چھت پر سے ہیلی کاپٹر پہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ افغانستان کی بات اتنی پرانی نہیں، آپ لوگوں نے ٹی وی پہ سارا دیکھا۔ اور کوریا میں چونکہ کسی سائڈ کی بھی پوری فتح نہیں ہوئی تھی، سیز فائر ہوا تھا، تو وہ مسئلہ ابھی بھی لٹکا ہوا ہے، نارتھ کوریا ساؤتھ کوریا اور DMZ کا۔ اگر ایک سائڈ فاتح ہو جاتی جس طرح سے کہ بعد میں ویتنام میں ہوا، تو کوریا اب ایک آزاد ملک ہوتا اور وہاں پہ یہ ڈی ملٹرائز زون اور یہ سارا جھگڑا ابھی نہیں رہتا۔ تو اس طرح سے عرب اسرائیلی وار 1966 میں وہ جو 6 ڈے وار تھی اس میں اسرائیل کی فتح ہوئی، لیکن معاملہ ختم نہیں ہوا، اور پھر معاملہ ختم اس وقت ہوا جب 1973 میں ایجپٹ نے کوشش کر کے پھر جب ناکام ہوئے تو اس کے بعد سے امریکہ نے پھر اس پہ دباؤ ڈالا، ایگریمنٹ ہوا، ایجپٹ کو اپنی زمینیں واپس مل گئی، اور گولان کا جو سیریا کا علاقہ ہے اس کا مسئلہ ابھی بھی لٹکا ہوا ہے، چونکہ قبضہ تو اسرائیل کا ہے لیکن شام نے ابھی اس کو تسلیم نہیں کیا ہے، لیکن وہ جھگڑا یا فلسطین کا جھگڑا وہ چل رہا ہے، تو یہ دیکھیں کب تک چلتا ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے میرا کہ بنیادی طور پہ جو اصول ہے ابھی بھی وہ یہ ہے کہ جس کا ڈنڈا اس کی بھینس، اور طاقت جو ہے وہ پریویل کرتی ہے، اور قانون نہیں اور انسانی حقوق نہیں، طاقت جو ہے وہ پریویل کرتی ہے، لیکن اس کے بھی ایک لیمیٹیشنز ہوتی ہیں، اور تاریخ اس کی گواہ ہے کہ آمریتیں ختم ہو جاتی ہیں، ظالم جو ہے وہ بکھر جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، لیکن انسانیت جو ہے قائم رہتی ہے اور آگے بڑھتی رہتی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اور خدا حافظ۔